ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں اور ہم نشین ساتھیوں، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، محبت ہونی ہی چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد سے اولاد کی چاہت ہے، چاہت ہونی ہی چاہیے۔ ہماری اولاد ہمارا چین، ہمارا صبر و قرار ہے، گھر کی بہار ہے، رونق ہستی ہے، دم زندگی ہے، جان محفل ہے۔ اولاد کے بغیر زندگی ایک اجڑا ہوا گلستہ ہے، جس میں نہ دل کشی ہے، نہ خوبصورتی، نہ دل آویزی، نہ دل بستگی۔ زندگی کی بے قرار تنہائیوں اور حیات مستعار کے وسیع و عریض صحرا میں ساری بہار، ساری دلکشی بچوں کے دم سے ہے۔ انہی سے ویرانوں میں بہار آ جاتی ہیں، پسمردہ کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ زندگی کے سونے سونے دن، سونی سونی راتیں ایک آباد ہو جاتی ہیں، جگمگا اٹھتی ہیں، پھول مسکراتے ہیں، فضا خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے، بام و در مہک اٹھتے ہیں، ہر طرف زندگی ہی زندگی دکھائی دیتی ہے۔ بچے نہ ہوں تو زندگی بے کیف بے سود نظر آتی ہے، کمانا بے فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ادھورا پن اور کمی محسوس کرتا ہے، خود کو بے دست و پا، بے سہارا، بے یار و مددگار سمجھتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے آنگن میں بچوں کی کہتے ہیں، بچوں کی ضدیں، رونا شور مچانا تلاش کرتا ہے، مگر اس کی تلاش حسرت و یاس بن کر کسی نیاخانے دل میں روپوش ہو جاتی ہے، اور آہے سرد کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اولاد نہ ہو تو ہونے کے لیے آدمی کیا کیا کوشش نہیں کرتا، ڈاکٹروں اطباء سے لے کر دعا و تعویذ، جھاڑ پھونک اور ہر در تک پہنچ جاتا ہے۔ اولاد ہونے پر اولاد کے لیے، اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دوڑو دھوپ شروع ہو جاتی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، یہاں تک کہ جائز و ناجائز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، حلال و حرام کی بھی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ آدمی اولاد کے لیے بخیل بن جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، بہادری کے موقع پر بزدلی دکھاتا ہے، ہمت کی جگہوں پر کم ہمت بن جاتا ہے۔ بچوں کی محبت غالب آ جاتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ کیسے رہیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، ان کے خورد و نوش کا انتظام کیا ہوگا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا ہوگا۔ ہر ایک کی فکر رہتی ہے، دنوں رات اسی میں غلطاں وپیچا رہتا ہے۔ بزرگان ملت، کیا اولاد کی فکر کرنا غلط ہے؟ کیا اولاد کو اپنے بعد بے یار و مددگار اور بے سہارا چھوڑ کر جانا ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اولاد کی فکر کرنا ضروری ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے، ایک اہم ذمہ داری ہے، لیکن ٹھہریے، دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچ کر کہیے کہ ہمیں اور آپ کو اولاد کا مستقبل بنانے اور سنوارنے کی فکر کن معاملات میں ہے، دین کے لیے یا دنیا کے لیے؟ ہمیں یہ فکر ضرور ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کھائے گی کیا، پہنے گی کیا، اوڑھے گی کیا، رہے گی کہاں، لیکن کیا یہ بھی فکر ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا عقیدہ کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا، دستور زندگی اور مقصد حیات کیا ہوگا، اس کے رات دن کیسے گزریں گے، یہ دین دار رہے گی یا بے دین ہو جائے گی، دین پر عمل کرنے والی ہوگی یا سرکش و باغی بن جائے گی، دین پر چلنے والی ہوگی یا گناہ اور معصیت کو اپنانے والی ہوگی۔ وہ طریقے زندگی اور طرز حیات ہے جو ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے اپنی اولاد کے اسی مستقبل کی فکر کی تھی، یہی پوچھا اور معلوم کیا تھا۔ ارشاد باری ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت آیا، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک معبود ہے، اور ہم آپ کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو کہ ایک معبود ہے، اور ہم اس کے مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اسے بہت پہلے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی ہونی چاہیے جس سے ان کی آئندہ زندگی صحیح ڈگر اور صحیح لائن پر رہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، ما حق الولد علی ابیہ،
اولاد کا اپنے باپ پر کیا حق ہے؟ جواب دیا این تقی امہ و یحسن اسمہ و یعلمہ القرآن، اس کی ماں کا بہتر انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلایا، بیٹے نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا بیٹے کا باپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، حق تو ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس کی ماں چن کر لائے، اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ بیٹے نے کہا اے امیر المومنین، میرے باپ نے ان میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا، کیونکہ میری ماں ایک حبشیہ تھی جو ایک مجوسی کی بادی تھی، اس نے میرا نام جعل رکھا یعنی پاخانہ کا کیڑا، اور جہاں تک کی تعلیم و تربیت کی بات ہے تو اس نے مجھے قرآن مجید کے ایک حق کی بھی تعلیم دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہے، حالانکہ تو پہلے ہی اس کی حق تلفی کر چکا ہے، تو اپنے بیٹے کی بدسلوکی کا شکوہ کرتا ہے، حالانکہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ بدسلوکی کر چکا ہے۔ بچپن ہی سے بچے کی تربیت بہت ضروری ہے، والدین اسے جس لائن پر لے جائیں گے اسی لائن پر وہ چل پڑے گا، اچھی لائن پر چلائیں گے اچھی لائن پر چلے گا، خراب لائن پر چلائیں گے خراب لائن پکڑے گا۔ بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے، والدین کا ماحول، گھر کا مزاج، رہن سہن، طور طریقہ ہی اسے غلط راہ پر ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا، اذان و اقامت کے کلمات اس کے کان میں آئیں گے، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوگا، بتوں اور دیوی دیوتاؤں کا نام سنے گا۔ اسی طرح دیندار کے گھر میں پیدا ہوگا، دینداری سیکھے گا، دین سے دوری رکھنے والے ماحول میں جنم لے گا، وہی مزاج بنے گا، گالیاں بکے گا، خرافات سیکھے گا، دین و مذہب سے بیگانہ رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آدمی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ اور ان اعمال کا ماحول بنا کر جن میں اہل و عیال جہنمی کاموں سے بچ جائیں۔ اگر گھر کا ماحول جہنمی کام والا ہو تو گھر کے لوگ بیوی بچے جہنمی کاموں سے کیسے بچیں گے؟ دھیرے دھیرے سب اسی رنگ میں رنگ جائیں گے۔ بچہ یا بچی جب بولنے لگے تو اسے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جائے، جوں جوں بڑا اور سمجھدار ہونے لگے اس کے سامنے اللہ کا نام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، انبیاء کرام کا تذکرہ آئے، صحابہ کرام کا ذکر آئے، انبیاء اولیاء اللہ تابعین اور تبع تابعین کا ذکر آئے، نہ کہ فلمی گانوں کے بول، فلموں کے نام، فلموں میں کام کرنے والوں کے نام، کرکٹ کی اصطلاحیں، کھلاڑیوں کے نام اور اس طرح کی بہت سی خرافاتی چیزیں ظاہر ہے جو دینی ماحول بنانے والی نہیں بلکہ بنے ہوئے دینی ماحول کو بھی بگاڑ دینے والی۔ ارشاد نبی بھی ہے مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی فذلک وقایۃ لهم من النار، کہ اپنے اولاد کو اوامر پر عمل کرنے یعنی اچھے کام کا حکم دینے اور نواہی سے بچنے یعنی برے کام سے انہیں روکنے کا حکم دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حب نبی یعنی نبی کا پیار اور حب اہل بیت اور اہل بیت کی محبت کی تعلیم دو۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جس طرح قرآن کی آیتیں سیکھتے تھے اسی طرح مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکھتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تیراکی سکھاؤ، لہذا آج کے دور میں گھوڑ سواری، تیر اندازی کی جگہ سائیکل اور بندوق نے لے لی ہے، لہذا یہی سکھانا چاہیے، یعنی بچوں کو ابتدا ہی سے مجاہد بنانا چاہیے، مجاہدانہ زندگی گزارنے والا بنانا چاہیے، بزدلی، کم ہمتی اور عیش و عشرت اور اس قسم کے ماحول سے انہیں دور رکھنا چاہیے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤوس رباب آخر۔ میرے دوستو، بچپن ہی سے بچے کی تربیت کیسی کی جائے اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت صاحب بن عبداللہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، تبھی سے اپنے ماموں محمد بن سوار کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ایک دن میرے ماموں مجھ سے کہنے لگے
کہ اے سہل تم اس اللہ کو یاد نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ میں نے کہا کیسے یاد کروں؟ فرمایا جب بستر پر لیٹنے جاؤ تو لیٹے لیٹے دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر 3 بار کہو اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دن گزر گئے پھر میں نے اپنے ماموں کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اب ایسے ہی 7 بار کہا کرو۔ چنانچہ میں ہر رات 7 بار کہنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دن اور گزرے پھر میرے ماموں نے مجھ سے فرمایا کہ اب 11 بار کہا کرو۔ چنانچہ میں ہر رات 11 بار کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مجھے اس کی لذت و حلاوت میرے دل میں سما گئی، اور پھر میرے ماموں اس سے کہنے لگے کہ احفظ ما علمتک ودم علیہ الی ان تدخل القبر فانه ينفعک فی الدنیا والآخرہ، کہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے اسے محفوظ رکھو اور اس پر مرتے دم تک قائم رہنا، کیونکہ یہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ نفع دے گا۔ اس طرح حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح میں چند سال تک کرتا رہا۔ پھر میرے ماموں مجھ سے کہنے لگے کہ اے سہل، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جسے دیکھ رہا ہو، اللہ جس کا گواہ ہو، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ دیکھو اللہ کی معصیت سے ہمیشہ بچنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن ہی سے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے دل و دماغ میں اللہ کی معرفت اور خشیت بیٹھ گئی، اور بڑے ہو کر وہ کبار عارفین یعنی بزرگوں اور اولیاء اللہ میں شمار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے افضل عطیہ کوئی نہیں دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اولاد میں لڑکا اور لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں، دونوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکوں کو تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی جائے اور لڑکیوں کو تعلیم و تربیت سے کوڑا رکھا جائے۔ ایسا کرنا ظلم ہوگا جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من كانت له انثى فلم يهدها ولم يهنها ولم يوصل ولده عليها يعني الذكور ادخله الله الجنہ، کہ جس کے لڑکی پیدا ہو پھر اس نے اسے زندہ دفن نہیں کیا اور لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہیں دی تو اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اولاد سے پیار کرنا، اسے چاہنا، عزیز رکھنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن اصل پیار اور محبت یہی ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کو تعلیم و تربیت کر دی جائے، ان کے ساتھ یہی حقیقت میں ان کے ساتھ اخلاق اور آداب سے انہیں آراستہ اور پیراستہ کر دیا جائے۔ میں اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ کردار سے بنائیے معیار زندگی، کردار سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔